السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انسانی حاجات اور ان کی تسکین۔ حاجت کی جمع ہے اور حاجات کے معنی ضروریات یا خواہش کے ہیں۔ یعنی حاجات جو ہے نا وہ کس کی جمع ہے؟ حاجت کی جمع ہے، اور حاجت کے کیا معنی؟ ضرورت اور خواہش۔ اس طرح حاجات کو ضروریات اور خواہشات کے عام معنی قرار دیا گیا۔ انسان کی پیدائش سے ہی انسانی حاجات کا سلسلہ جو تھا شروع ہوا تھا۔ انسان کی پیدائش سے یہ حاجات کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا اور مرنے تک جاری رہے گا۔ ان حاجات کی تسکین کے لیے، اب ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو حاجات ہمیں زندگی میں درپیش آتی ہیں، اب ان حاجات کی تسکین کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ ان حاجات کی تسکین کے لیے اس سے مختلف اشیاء و خدمات درکار ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، مختلف کاموں اور سرگرمیوں میں حصہ بھی لیتا ہے۔ انسان کے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو وہ بے شمار ضروریات میں گرا ہوا نظر آتا ہے۔ ان میں کھانے پینے کی اشیاء، رہائش، کپڑا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسائل اور بچوں کی شادی بیاہ تک کی مختلف اشیاء جو ہیں وہ حاجات میں آتی ہیں۔ انسانی حاجات بے شمار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ہماری حاجت تھی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم نے کھانا کھایا، بھوک مٹ گئی، اب چند منٹ بعد پھر ہمیں بھوک لگ گئی، تو یہ ایسی حاجات ہے جسے بار بار پیدا ہوتی ہے، اور انہیں پورا کرنے کے لیے انسان عمر بھر محنت کرتا ہے۔ شروع میں انسان کی حاجات مختصر تھیں، لیکن جیسے جیسے زندگی میں سائنس نے ترقی کی تو حاجات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو آگے پڑھیں گے حاجات جو مختلف اشیاء و خدمات سے تسکین پذیر ہوتی ہے۔ حاجات جو مختلف اشیاء سے تسکین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گول دائرے میں، سب سے پہلے انسان سے کیا ہوا؟ حاجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حاجات کے بعد ہے معاشی سرگرمیاں۔ معاشی سرگرمیوں کے بعد جو ہے دولت ہے۔ جب دولت پاس آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنی تسکین پوری کرتے ہیں۔ یعنی اس اگزامپل کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو حاجات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حاجات کے سلسلے کے بعد ہم معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ دولت ملتی ہے۔ دولت سے کیا ہوتا ہے؟ دولت سے ہماری جو تسکین ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ حاجات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی جو حاجات ہے وہ بنیادی ضروریات ہیں، دوسری ہے سہولیات، تیسری ہے تعشیات۔ پہلی پڑھیں گے بنیادی ضروریات کیا ہے۔ ان میں وہ حاجات شامل ہیں جو جسم میں روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے، مثلا زندہ رہنے کے لیے اشیاء، پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ ضرورت ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں بنیادی ضروریات۔ جو انسان کی بنیاد سے ہوں انہیں کہتے ہیں بنیادی ضروریات۔ یعنی آپ اگر 3 بلڈنگ ایسا گھر دیکھیں جس کی 3 بلڈنگ ہو، اور پہلی بلڈنگ کو جو فاسٹ پر ہو اسے گرا دیں تو دوسری 2 خود بخود گر جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی بنیاد ہے، انسان کی جو بنیاد ہے جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے وہ اشیاء ہے، کپڑا ہے، رہائش ہے۔ لیکن اشیاء انسان کے لیے سب سے بنیادی ضروریات ہے، جس کی بنا پر انسان زندہ رہ سکتا ہے، یہ ہیں بنیادی ضروریات۔ آگے پڑھیں گے سہولیات وہ ہوتی ہیں یعنی ایسی حاجات جو انسان کی زندگی میں سہولت پیدا کرتی ہوں۔ یعنی ہمارے پاس موبائل ہے، وہ کال کے لیے استعمال ہوتا ہے، موٹر سائیکل، گھڑی، ریڈیو، بجلی کا پنکھا وغیرہ۔ آگے پڑھیں گے تعشیات، ایسی اشیاء جن سے زندگی میں رنگینگی اور ٹھاٹھ واٹھ پیدا ہو، مثلا خوبصورت کوٹھی۔ یعنی ایسی اشیاء یہ ہوتی ہیں نا جن سے یعنی ہمارے پاس ہم کسی دوسرے کی اگر گھڑی دیکھ لیں وہ بہت مہنگی ہو تو ہمارے اندر بھی یہ کشش پیدا ہو جائے گی کہ ہم بھی ایسی گھڑی خریدیں۔
تو ان سے جو تعشیات ہوتی ہیں ان سے انسانی زندگی میں ٹھاٹھ واٹھ پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسی اشاعتیں ہیں جو ٹھاٹھ واٹھ پیدا کرتی ہوں، خوبصورت کوٹھی، رنگین ٹی وی، قیمتی لباس وغیرہ، یہ ہوتی ہیں تعشیات۔ آگے پڑھیں گے حاجات کی حاجات دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ پیچھے بھی میں نے ریپیٹ کی تھیں، ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات۔ یہ ایسی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہو، یعنی معاشی جدوجہد میں حصہ لینا پڑتا ہو، اور ان کے حصول کے لیے معاوضہ یا قیمت ادا کرنی پڑتی ہو، یعنی کپڑا، آٹا، چینی، سائیکل وغیرہ یہ معاشی حاجات ہیں جن کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہو، جن کے لیے محنت کرنی پڑی ہو۔ یہ مادی بھی ہوتی ہیں اور غیر مادی، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ دوسری جو ہم پڑھیں وہ ہے غیر معاشی حاجات۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا، ایسی حاجات جو مفت میں پوری ہو جاتی ہوں، ان کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہو۔ یہ ایسی حاجات ہیں یعنی ہوائیں وہ ہمیں مفت میں مل جاتی ہے، بارش، سورج، ماں کی محبت وغیرہ، یہ جو حاجات ہیں یہ ہیں غیر معاشی حاجات۔ اور علم معاشیات میں ہمارا تعلق صرف معاشی حاجات سے ہی ہوتا ہے۔